شہباز گل کو یہ پولیس والے تھانے والے مارتے پھرتے ہیں یا پکڑے پھرتے ہیں؟ نو، یہ ملک پولیس گردی کا ملک ہے۔ شہباز گل کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، 7 پولیس افسر تھے ایس ایس پی لیول کے، دونوں ہاتھوں میں کیوں ہتھکڑی لگائی ہوئی ہے؟ ایک عام آدمی جب پولیس کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو ان کے اندر کا ہلاکو خان جاگ پڑتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو انبلیویبل ہے۔ جو وہ رات لڑکا جمیل فاروقی ایئرپورٹ پہ کھڑا رو رہا تھا، کیمروں کے سامنے رو رہا تھا کہ انہوں نے مجھے ننگا کر کے مارا ہے، یہاں رول آف لا نہیں ہے، جس کے ساتھ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ اتنے ملٹیپل پرابلم سسٹم کے اندر، اتنی بڑی فالٹ لائن آپ کو نظر آتی ہے، امید تو دینی ہے نا، ہم بھاگ تو نہیں سکتے۔ یہ ہمارے ملک کی ٹریجڈی ہے کہ یہاں طاقتور لوگوں کی حکومت ہے، قبضہ ہے، اس ملک کا ہر شہری اس ملک سے بھاگنے کے چکر میں ہے۔ جس پہ انکوائری چل رہی ہے یا اینٹی کرپشن کا کیس چل رہا ہے، وہ اگلے گریڈ میں، اگلی پوسٹ پہ اگر وہ ڈی سی ہے تو وہ اگلے گریڈ میں نہیں پروموٹ ہو سکتا۔ ہمارے پولیٹیشین جو ہے وہ کیسز کا بار لگا ہوتا ہے تو ادھر سے منسٹر اور پھر ایون پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میں نیا جب اپنی تعلیم مکمل کر کے پروفیشنل لائف میں آ رہا تھا تو میں کچھ عرصے کے لیے جنگ اور نیوز کے لیے لکھا کرتا تھا۔ اس دور کا جرنلسٹ بڑا پاورفل ہوتا تھا اور میری لاء کی بیک گراؤنڈ اور جرنلزم کی بیک گراؤنڈ جب کلب کرتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس کافی زیادہ انفلوئنس ہے، لوگ مجھے پہچانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے۔ میں ایک دن سرور روڈ پہ اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا تو میرے سامنے سے ایک موٹر بائک جس پہ 2 پولیس والے سوار تھے، وہ اس طریقے سے رائڈ کر رہے تھے جیسے کوئی موٹر سائیکل ریسنگ میں آپ جا رہے ہیں اور سڑک کے اوپر بڑی تیز رفتاری سے، اور میری گاڑی کے پاس سے جب انہوں نے گزارا تو میری سامنے گاڑی کا بمپر جو ہے اس کو انہوں نے ٹچ کیا۔ میں ذرا جوانی تھی تو آگے جا کے گاڑی تیز کی، ان کو روک کے میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ رسپانسبل لوگ ہو، اور اگر آپ لوگ اس طریقے سے موٹر بائک کو رائڈ کرو گے تو عام لوگ کیا کریں گے؟ میں ان سے بڑے آرام اور پیار سے یہ بات کر رہا تھا، لیکن جو پیچھے بیٹھا سپاہی تھا جس کے پاس بندوق تھی، اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، تم ہو کون مجھے یہ سبق دینے والے؟ تو جب اس سے مجھے ایسی کی تیسی کہا تو میں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو، میں تم سے یہ بات میں کرنے نہیں دوں گا۔ اور ہمارے بڑے ہیٹڈ آرگومنٹ چل رہے تھے کہ اس دوران ایک پولیس کی گاڑی اور آ گئی، اور جب انہوں نے آ کے سب نے مجھے گھیر لیا تو مجھے بتانا پڑا کہ میں کون ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی چلیں تھانہ سرور روڈ جا کے بیٹھ کے بات کرتے۔ تھانہ سرور روڈ جب وہ مجھے لے گئے، میں وہاں پہ جا کے ایس ایچ او کے کمرے میں بیٹھا تو ایس ایچ او کو میں نے اپنا تھوڑا سا تعارف کروایا، بتایا کہ میں کون ہوں، تو ایس ایچ او مجھے جانتا تھا، اور اوپر سے میں نے یہ بتا دیا ان کو کہ جو لاہور کا جو پولیس انچارج ہے وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے۔ تو اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہو؟ تو میں نے اپنا موبائل نکالا تو میرے موبائل میں اس کا موبائل نمبر تھا۔ اس نے کہا اچھا سر پلیز آپ ان سے بات نہ کریں، آپ پلیز ریلیکس رہیں، میں آپ کا یہ مسئلہ ابھی سارٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ اچھا ہوا یہ کہ اس نے پہلی فرصت میں میرا موبائل جو ٹیبل پہ میں فون کرنے کے لیے نکالا تھا، اس نے میرا موبائل پکڑا، اپنے دراز میں رکھا، لاک کیا اور باہر چلا گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ میں آ رہا ہوں 2 منٹ پہ۔ 2 منٹ کے بعد جب وہ واپس آیا تو وہی جو سپاہی جس سے میرے آرگومنٹس ہو رہے تھے تو اس کو وہ ساتھ لے کے آیا۔ اس کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی، جو میں نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس کی شرٹ پھٹی ہوئی۔ کہنے لگا آپ نے ایک پولیس کے سپاہی کو سڑک پہ مارا پیٹا ہے، دیکھیں کیا حال کیا آپ نے، یہ آپ نے شرٹ پھاڑ دی، آپ کا تو کوئی پاسبلٹی نہیں، اور آپ پہ ہم پرچہ کریں گے اور دہشت گردی کا کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اور اس نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک آپ اس سے معافی نہ مانگیں، معافی نامہ لکھ کے نہ دیں، اور یہ نہ کہیں اور وہ نہ کریں۔ اور مجبوراً الٹیمیٹلی جب اس نے مجھے 3 گھنٹے وہاں پہ بٹھائے رکھا، مجھے یہ کرنا پڑا۔ یہ ملک پولیس گردی کا ملک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کو مارنے والے پتہ نہیں کون لوگ تھے، ہوں گے، لیکن جو پولیس آپ کے ساتھ کرتی ہے اور جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اس سے اللہ پناہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق بیوروکریٹ افتخار حسین شاہ صاحب، اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کلچر کیا ہے، یہ ہمارے اندر جو ایک امبیڈڈ چیز ہے یہ ہے کیا، اور لوگوں کے ساتھ اور عام بندے کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ ایک لمبی داستان میں نے سنا دی، لیکن پریمبل کے طور پہ یہ بڑا ضروری تھا کہ میں آپ سے یہ ڈسکس کروں
کہ ہمارے یہاں پہ یہ مار کوٹائی کا کلچر جو ہے، ایک عام آدمی جب پولیس کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو ان کے اندر کا ہلاکو خان جاگ پڑتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو انبلیویبل ہے. ٹیل اس اباؤٹ یور ایکسپیرینس بینگ اے ڈپٹی کمشنر کہ یہ ہے کیا؟ الماس صاحب، آپ نے اپنی آپ بیتی سنائی ہے، یہ تو آپ ہیں جنہوں نے سنا دی ہے. بے شمار لوگ اس معاشرے میں ہیں جن کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ان کی انسلٹ ہو چکی ہے، ان کی سپرٹ کو یا اس کو روح کہیں، روح کو انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے، لیکن خاموشی سے لوگ وقت گزار رہا ہے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، کیا اس کو کوئی سوچ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو اسی طرح کا ایک واقعہ سناتا ہوں جیسے آپ نے سنایا. جی. میں نیا پنجاب یونیورسٹی سے نکلا، میری پوسٹنگ ہو گئی ایز اے لیکچرر گورنمنٹ کالج بکھر. میں فرسٹ ٹائم بکھر دیکھا، وہاں پہنچا. اچھا، اب میری جہالت کہہ لیں، کم علمی کہہ لیں کہ میں، لوگوں نے کہا جی پروفیسر بڑی چیز ہوتی ہے، 17 گریڈ ہوتا ہے، گزٹڈ افسر ہوتا ہے کلاس 1. ٹھیک. اب میں آیا لاہور، چھٹیاں ہوئیں تو میں کسی کام کے سلسلے میں لاہور آیا. تو شام کا وقت تھا، میں رکشے میں بیٹھ کے ایک دوست کے گھر جا رہا تھا. میرے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، رکشے کے سائڈ پہ رکھا ہوا. تو موڑ پہ ہی جو ہے 2-3 سپاہی کھڑے ہوئے تھے جو روک رہے تھے، اور سامنے ایک انسپیکٹر پولیس کھڑا ہوا تھا جس کے ساتھ 5-7 پولیس اور کھڑی ہوئی تھی بندے. تو مجھے انہوں نے کہا، سپاہیوں نے، کہ آپ اتریں رکشے سے، بیگ اپنا لیں اور وہاں جا کے تلاشی دیں انسپیکٹر صاحب کے پاس. اب یونیورسٹی سے نکلا ہوا میں بندہ، اپنے آپ کو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں افسر ہو گیا ہوں، لیکچرر ہو گیا ہوں، گزٹڈ افسر ہوں. اور میں نے کہیں باتوں میں سنا تھا کہ اگر کوئی تلاشی لینا چاہے تو وہ خود آ کے لے، بجائے کہ آپ اپنا بیگ لے کے جائیں اس کے پاس. تو میں نے اسی زوم میں، اپنی جہالت میں نے اسے کہا کہ بھائی اس سے تلاشی لینی ہے نا آپ کے افسر کو، تو اسے کہیں جا کے لے لے، میں بیٹھا ہوں. اس نے کہا یہ آپ باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں صحیح باتیں کر رہا ہوں، تلاشی اس نے لینی ہے نا، بیگ میرا پڑا ہوا ہے، آ کے لے لے تلاشی. مجھے پتا تھا میرے چند کپڑے ہیں، 2-4 بکس ہیں، کتابیں ہیں. تو وہ اس انسپیکٹر نے ان کو بلایا، سپاہیوں کیا ہے، کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بندہ رکشے میں بیٹھ کے کہتا ہے میں نے نہیں اترنا، تلاشی لینی ہے تو انسپیکٹر صاحب خود آ کے لیں. تو وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ آپ کون ہو، کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں لیکچرر ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں، پروفیسر ہوں، تو اگر آپ کو تلاشی لینی ہے تو لے لیں. کہنے لگا مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ابھی نئے آپ لیکچرر لگے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا آپ کی شکل سے لگ رہا ہے اسٹوڈنٹ لگتے ہو، میرا بیٹا آپ کی عمر کا ہے. شاید آپ کو اندازہ نہیں بیٹے، میں آپ کو اس ساری عمر کے لیے ایک بات سمجھا دوں، ذہن میں رکھ لینا کہ اگر ابھی میں یہاں سے آپ کو اتار لوں نا اسی چوک میں، تو مار کے لٹا دوں سڑک پہ، تو آپ کا کوئی پرسانے، آپ کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ اس جگہ پہ آپ کو کچھ چھڑا لے میرے سے. زیادہ سے زیادہ آپ چونکہ لیکچرر ہیں، نئے پڑھے لکھے یونیورسٹی سے آئے ہیں، تو پھر آپ دفتروں میں جائیں گے، میری کمپلینٹ شکایت لکھنے، دفتروں میں جا کے چٹیں بھیجیں گے. کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی آپ کو داخل ہونے دے گا، کوئی نہیں، کوئی کہے گا افسر ہے نہیں. دھکے کھا کے 3-4 دن بعد آپ کو ہوش آ جائے گا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے. تو بیٹے ساری عمر کے لیے یاد رکھ لینا، کبھی یہ پولیس یا طاقتور لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرنی. میں تو آپ کو بیٹا سمجھ کے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اسی سڑک پہ آپ کو لٹا لیتا اور آپ کے کپڑے وپڑے سب صاف ہو جاتے. تو یہ میں قصہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے مائنڈ سیٹ آپ بتا رہے ہیں. کلچر، اس ملک میں کتنی فریڈم ہے، کتنی آزادی ہے، کتنا قانون کا احترام ہے. میں لیکچرر، وہ امریکہ کے ایک جج چھوٹے چھوٹے کیسز سنتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہاں کسی وائلیشن، چھوٹی موٹی وائلیشن میں ایک بندہ پیش ہوا. تو جج نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا سر میں ٹیچر ہوں اسکول میں. وہ کھڑا ہو گیا، جج کھڑا. اس نے کہا ٹیچر کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ہیں وہ معاشرے جنہوں نے ترقی کی ہے. اب میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جب میں ڈپٹی کمشنر یا ڈی سی او تھا تو ضلعوں میں اگر آپ اس ضلع شہر میں جائیں تو کئی دروازوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے محمد انور
ड्राइवर डिप्टी कमिश्नर, हाँ, बिल्कुल सही है। उसका तारुफ होता है, बिल्कुल ड्राइवर ठीक। डिप्टी कमिश्नर। हाँ, जब ये डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी चलती है निकलती है तो सबसे पहले तो उसके आगे गनमैन बैठा होता है रिवॉल्वर लेके, हाँ, और फिर ड्राइवर साइड पे बैठा होता है, पीछे डीसीओ साहब बैठे होते हैं। कई डिप्टी कमिश्नर डीसीओ होते हैं, पिकअप भी साथ पीछे पुलिस वाली लगाते हैं शहर में अगर घूम रहे हो। हाँ, ठीक है। लेकिन जब मैं गया अजला में तो मैंने अपने ड्राइवर और गनमैन को, जो गनमैन आगे बैठा होता है, ड्राइवर चला रहा होता है, डीसीओ साहब पीछे बैठे होते हैं, तो मैं पहली बात उनको, अपने स्टाफ को ये करता था, ड्राइवर को और गनमैन को 2-3 बातें याद रखनी है, क्योंकि ज़िले में वो समझते हैं कि हमारे से सुपीरियर आदमी कोई नहीं है, डीसीओ से ऊपर बड़ा आदमी तो नहीं है ना। जो गाड़ियां हैं रास्ते में, वैगन है, कोई रिक्शा है, कोई कार है, उनको हमारी गाड़ी, आपको याद होगा ऊपर लाइट भी जलती थी ब्लू सी, तो उसको देख के लोग साइड पे हो जाएंगे, बिग बॉस आ रहा है। तो मैंने कहा याद रखना 2 चीज़ें, अगर एक फ़ौज की गाड़ी हो, जीप हो, पिकअप हो, फौजियों की कोई गाड़ी हो, आपने फ़ौरन साइड पे हो जाना है, उन्हें रास्ता देना है, जाने देना है। ठीक है। अगर किसी MP MA ने, आपको पता है ये भी मैंने वो ख़ानदान भी देखे हैं अलमास साहब, आप हैरान होंगे कि पूरे कबीले में एक MNA है, सारे भतीजों ने, भाइयों ने, बेटों ने अपनी गाड़ियों के साथ MNA की प्लेट लगाई हुई है। इसी तरह MNA, ठीक है। ठीक है। एक और आपका तबका है जिसको वकील कहते हैं जी, गवर्नमेंट प्लीडर, पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम जो है ना वो प्लेट लगाई हुई नाम लिखा होता है, मेंबर पंजाब बार, हाई कोर्ट बार, वकील, ये लिखा होता है। लिखा ठीक है। होता है, ठीक है। तो मैंने कहा साइड पे हो जाना है इन सबको रास्ता। वो कहने लगे सर आप क्यों ऐसी बातें करते हैं, हमने तो पहली दफ़ा सुना है आप ऐसे। मैंने कहा बात सुनो ज़रा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि अगर किसी आर्मी की जीप के साथ मेरी और आपकी गाड़ी लग जाए तो क्या ख्याल है, आप उनको जेल में पहुंचा देंगे? क्या उनसे पैसे ले लेंगे गाड़ी की रिपेयर के, जो नुकसान हो जाएगा, इंसानी नुकसान को छोड़ें, गाड़ी का नुकसान भी हो, फौजियों से ले लेंगे? कहता है सर मुश्किल है। मैंने कहा उनको छोड़ दें, MP MNA जो जा रहे हों उनकी गाड़ी के साथ आपकी टक्कर, वो लग जाए गाड़ी, आपको नुकसान आपका हो जाए, उनसे पैसे ले लेंगे, उनको जेल में पहुंचा देंगे। कहने लगा सर मुश्किल है। मैंने कहा यही बात है, इस मुल्क में अलमास सब तबकात हैं, तबके जो ताकतवर तबके हैं उनसे शरीफ आदमी दबके फिरते हैं, डरे फिरते हैं। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अभी शहबाज गिल का जो वाक़या ताकतवर तबका है ना, मैं उसी ताकतवर तबके में से एक बंदा जो है, ही इज़ बीन मेड एग्जाम्पल, तो ये एक कोई एक्सेप्शन है? हाँ, आपको वो ताकतवर तबका। हाँ, अब मैंने आपको कहा ना कि DCO ताकतवर नहीं होता ना, ठीक है, होता है ना। हाँ। कि उसके उसमें कोई शक है, ज़िले में सबसे बड़ा अफसर होता है, ठीक है। वो क्यों जीप से, आर्मी की जीप से डर रहा था और MP MNA की जीप से, कार से डर रहा था कि यहाँ ताकतवरों की क्लासेस हैं। हाँ, अब शहबाज गिल का मैं, आपने जिक्र किया है तो मुझे ख्याल आ गया बात, रात, इसी रात जो गुजरी है, मैं TV पे ख़बरों में देख रहा था कि उसको लेके गए पुलिस वाले, सीनियर पुलिस SSP लेवल के, अपने फ्लैट में ले गए तलाशी लेने के लिए। और अभी भी रिकॉर्डिंग होगी, आप देख लें कि शहबाज गिल के दोनों हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। 7 पुलिस अफसर थे SSP लेवल के, कितनी पुलिस थी, अपने फ्लैट में गया, दोनों हाथों में क्यों हथकड़ी लगाई हुई है? वो इतना बड़ा डकैत था, डाकू, कि वो इन पुलिस के होते हुए भाग जाएगा? दोनों हाथों में क्यों? दोनों हाथों में हथकड़ी अमूमन आपने देखा उनको लगाते हैं जो बहुत खतरनाक, ठीक है, क्रिमिनल, जराइम पेशा होते हैं। एक प्रोफेसर को, वो बेचारे, उसकी क्या मजाल है, प्रोफेसर अगर SSP और पुलिस वाले साथ हों तो वो भागने की सोचेगा। हैंडकफ करने का मकसद ये है कि एक तो ये वो भागे ना, और दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि उसके दोनों हाथ अगर आप खुले छोड़ दें तो वो आप पे अटैक करे। अब अजम्पशन ये है कि ऐसा बंदा नहीं करेगा आप पे, और जब 7 पुलिस है तो अगर एक हाथ में को हैंडकफ आपने किया तो दैट्स मोर देन एनफ। तो फिर 2 में क्यों लगाई हुई थी? 2 में क्यों लगाए? सिर्फ मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैं अभी जिक्र भी कर रहा था बातों बातों में, अलमास साहब, इस मुल्क का हर शहरी इस मुल्क से भागने के चक्कर में है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप झूठ से नहीं, लेकिन भागने वाले तो वो लोग हैं जो इस चक्कर में, जिनके पास रिसोर्सेज हैं। आम बंदा भी कोशिश करता है, उस बेचारे के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते।
یہ جو آپ نے کہا کہ 3 طبقات یا 4 طبقات یا جو باقی بھی طبقات ہیں، جب آپ ان کو ایکسیپشن پہ لے جاتے ہیں اور پولیس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ان سے ٹکراؤ نہیں کرنا، تو پھر اپنا سارا غصہ ان پہ نکالتے ہیں جن کے لیے وہ بذات خود ایک پولیس بڑا طبقہ ہے۔ بات ہی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں ہم زندہ ہیں یا رہ رہے ہیں وہاں طبقات ہیں، تگڑے تگڑے طبقات ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا نا کہ عام آدمی کے لیے کیا سلوک ہوتا ہوگا جب شہباز گل، ابھی اور آپ کو میں بتاؤں کہ جہاں تو شہباز گل کو چھوڑیں، ابھی ایک بول ٹی وی کا کل رات میں خبروں میں کل رات بھی دیکھ رہا تھا، اس کا نام ہے جمیل فاروقی، ایک اینکر ہے، ینگ سا لڑکا، نیا نیا کو پرانا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کیا بات کی، مجھے خدا گواہ نہیں پتا۔ اس کو پولیس والے کراچی سے پکڑ کے ایئرپورٹ پہ لائے ہوئے تھے، ہتھکڑی لگائی ہوئی تھی، ہتھکڑی، اور وہ بازو دکھا رہا تھا کہ مجھے اتنا مارا ہے انہوں نے، کپڑے اتار کے مارا ہے۔ کیا وہ ڈاکو ہے؟ کرمینل تھا۔ اور مزے کی بات ہے کہ ایئر لائن نے کہا کہ ہم نے اس کو ہتھکڑیوں کے ساتھ جہاز میں نہیں لے کے جانا۔ شاہ صاحب، میں اگر لوگوں سے یہ کہوں کہ اپنی فیملی یا دوست احباب کی پولیس گردی کی کوئی داستان ہمیں سنائیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے کومنٹس باکس ختم ہو جائیں گے۔ ہر گھر اور ہر ایک آفس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی داستان ملے گی جہاں پہ نیئر پاسٹ میں یا فار پاسٹ میں کوئی نہ کوئی ظلم جو ہے وہ کسی نہ کسی جانے والے کے ساتھ ہوا۔ یہ پولیس گردی نہ کہیں اس کو، نو، پولیس گردی، پولیس کی ایسے مجال ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ جو ہے نا ہمارا پورا سسٹم ہے، شہباز گل کو یہ پولیس والے تھانے والے مارتے پھرتے ہیں یا پکڑے پھرتے ہیں؟ نو، یہ ہمارے ملک کی ٹریجڈی ہے کہ یہاں طاقتور لوگوں کی حکومت ہے، قبضہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ انگریز کے دور میں بھی ایسے نہیں ہوتا تھا، کسی کی سیلف رسپیکٹ یا عزت جو تھا اس سے نہیں کھیلا کرتے تھے۔ یہ تو لوگوں کی روح ٹوٹ جاتی ہے، روح۔ جو وہ رات لڑکا جمیل فاروقی ایئرپورٹ پہ کھڑا رو رہا تھا، ایئرپورٹ پہ کھڑا رو رہا تھا، کیمروں کے سامنے رو رہا تھا کہ انہوں نے مجھے ننگا کر کے مارا ہے۔ کیا وہ ڈکیت ہے؟ کیا وہ چور ہے؟ میں آپ کو کہوں الماس صاحب، جو میں بات کر رہا تھا نا باہر جانے والوں کی، آپ کا رشتہ دار، کسی اور کا رشتہ دار جو ایک دفعہ باہر ملک میں چلا گیا ہے وہ واپس نہیں آتا، اس کو کھینچ کے لائیں، وہ نہیں آئے گا واپس۔ کیوں نہیں آئے گا؟ وہاں حالانکہ ٹیکسی چلاتا پھرتا ہوگا، وہاں مزدوری کرتا پھرتا ہوگا، پاکستان میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ پاکستان میں کوئی انصاف ہے نہیں، قانون نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، جو ڈاڈا ہے وہ جو مرضی آئے کرے کرتا پھرے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں منہ سلائی کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جا سکتا ہوں؟ وہ صرف ایک آنکھ کا اشارہ کرے گا، مجھے وہ دھیڑ کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ وجہ وہ سپیریئر ہے، وہ اور مخلوق ہے۔ یہاں مخلوقات ہیں کئی قسم کے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک تو طرف پولیس ہے، لیکن اب لوگوں کے ساتھ جو ان کے پرائیویٹ گارڈز ہیں ان کا بھی رویہ یہی ہے کہ آپ کی گاڑی جا رہی ہے، 2 آپ کے آگے ویگو ہیں، 2 پیچھے ہیں، 10 12 15، اور وہ بھی آپ کو اسی بروٹلی ٹریٹ کرتے ہیں سڑک میں۔ آپ چھوٹا موٹا وہ لائک پولیس کو آپ چھوڑ دیں، آپ اگر آپ کی کوئی کنفرنٹیشن ہوگی، آپ کی کوئی گاڑی کسی کے ساتھ لگ گئی، آپ نے ان سے کوئی بات کرنے کی بھی کوشش کی، دے ول اسٹل میک ایگزامپل آؤٹ آف یو۔ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس معاشرے میں جس کو کہتے ہیں رول آف لا، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں طاقتوروں کی حکمرانی ہے۔ طاقتور موج میلہ کر رہے ہیں، اور یہ ان کی آپس میں بھی لڑائی ہو جائے تو جو زیادہ طاقتور ہے وہ دوسرے کی شکل بگاڑ دیتا ہے۔ رکے گا کیسے یہ سارا کچھ؟ یہ میں آپ کو بتاؤں جی، مجھے تو سمجھ نہیں لگتی آنیسٹلی، میں بتاؤں اس کا ایک ہی حل ہے۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ آپ نے افسران میں ایک نظر دیکھ لیں، ایک نظر ڈالیں جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، پولیس والے، ایس ایس پی سے اوپر والے ساروں نے موسٹلی نے باہر کی نیشنلٹی لی ہوئی ہے، موسٹلی نے، فیملیز باہر، بچے باہر۔ اسی طرح بیوروکریسی کے افسران کو دیکھ لیں، ڈیٹا نکلوائیں، نکلوایا ہوا ہے ڈیٹا، آن ریکارڈ ہے کہ کتنے افسران جو ہیں ڈیول نیشنلٹی والے، جن کی باہر کے ملک کی بھی نیشنلٹی ہے، اس ملک کی نیشنلٹی بھی ہے، بچے باہر رہتے ہیں یورپ میں اور خود یہاں کرتے ہیں نوکری، یہاں سے پیسے لے کے ان کو بھجواتے ہیں۔ آپ کسی طبقہ، ایون آرمی میں دیکھ لیں، آپ آرمی کے سینئر افسران، ان کی فیملیز باہر رہتی ہیں کافی تعداد میں، یہ نہیں کہ ہر ایک،
کافی تعداد میں بچے باہر پڑھتے ہیں, کوٹھیاں باہر لی ہوئی ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس ملک میں کیا ہے پرابلم, کس چیز کی کمی ہے؟ اسی چیز کی کمی ہے جو ہم آج ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے, جس کے ساتھ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. اب تو آپ دیکھیں نا, پولیٹیشین ایک طبقہ حکمرانی اب کر رہا ہے, اور اب سارا زمانہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ یہ نیٹ اینڈ کلین پولیٹیشین نہیں ہے. میں ایک گروپ کی بات نہیں کر رہا, سب کی. ٹھیک ہے بھائی خدا کے لیے کم از کم اتنا تو کر لو. میں نے کئی دفعہ پروگراموں میں کہا ہے کہ اگر ایک افسر کے متعلق انکوائری چل رہی ہو نا, ریگولر انکوائری, وہ اگلے گریڈ میں پروموٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ قانون ہے ہاں. کہ جس پہ انکوائری چل رہی ہے یا اینٹی کرپشن کا کیس چل رہا ہے یا نیب کا کیس چل رہا ہے, الماس صاحب وہ اگلے گریڈ میں اگلی پوسٹ پہ اگر وہ ڈی سی ہے تو وہ اگلے گریڈ میں نہیں پروموٹ ہو سکتا, ایون ایسی نہیں بن سکتا. ہمارے پولیٹیشین جو ہے وہ کیسز کا بار لگا ہوتا ہے تو ادھر سے منسٹر اور پھر ایون پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے. اب خود غور کریں کہ یہ ملک رہنے کے قابل ہے جہاں وہی صرف رہ رہے ہیں جن کے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. سب ہوچ پوچ ہے. یہ میں پھر وہی بات جو میں نے کہا کہ ٹھیک کیسے کرنے, اتنے ملٹیپل پرابلم سسٹم کے اندر, اتنی بڑی فالٹ لائن آپ کو نظر آتی ہے. شاہ صاحب امید تو دینی ہے نا, ہم بھاگ تو نہیں سکتے, نہ ملک سے بھاگ سکتے ہیں, نہ ہمارے آنے والی نسلیں یہاں پہ ہیں. بڑی صحیح بات, بڑی ایک ایفرٹ ہے, اسٹرگل ہے. ٹھیک کیسے کرنے؟ اب علماء صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس ملک کی تاریخ دیکھ لیں, یہاں انگریز کی حکمرانی بھی رہی ہے نا, انگریز حکمران تھا نا جہاں. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ انگریز کی حکمرانی کیسے تھی. ہمارے ایک میاں والی میں ایک لڑکا بدمعاش تھا, اس کا نام تھا عالم خان. اس کی کسی سے لڑائی ہوئی تو وہ گم ہو گیا, مفرور ہو گیا. تو دوسرے گاؤں میں اس کی بہن شادی شدہ رہتی تھی, دوسرے گاؤں میں. پولیس کو بتایا گیا کہ چانسز یہاں سے بھاگ گیا ہے, بہن کے گھر ہوگا دوسرے گاؤں میں. دوسرے گاؤں میں پولیس گئی اور اس کو پوچھا کہ بھئی یہاں آپ کے ہاں آیا ہوا ہے. اس کا بہنوئی نماز پڑھ کے مسجد سے آ رہا تھا, ٹھیک, داڑھی والا. پولیس نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا انہیں نہیں دسنا. وہ 2-4 سپاہیوں نے اس کو تھپڑ مارنے شروع کر دی. وہ کہہ رہا یار میں تو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں مسجد سے. انہوں نے کہا نہیں تو اس طرح نہیں دسنا. اس کو تھپڑ مارے. اس کی بہن گھر بیٹھی ہوئی تھی, اس نے اپنا بیگ اٹھایا, روتی پیٹتی اپنے ماں کے گھر آ گئی کہ تیرے پتر دی وجہ تو میرا مولوی خاون نماز تو آ رہی سی, تینوں پولیس والا نے مارا ہے. ہاں ٹھیک. وہ لڑکا مفرور تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بہنوئی کو مارا ہے دوسرے پنڈ میں پولیس والوں نے, وہ دوسرے دن اسی ایس ایچ او کے راستے میں مسجد تھی چھوٹی سی, اس میں بیٹھ کے ہاکی لے گئے. جب ایس ایچ او آیا تو اس نے ہاکی لے کے اس کو مارنا شروع کر دیا, زخمی کر دیا اور مفرور ہو گیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ایس پی انگریز ہوا کرتے تھے. ٹھیک. ضلع کے ایس پی کو پتہ چلا, اس کا نام تھا رابنسن. رابنسن کو پتہ چلا تو اس نے ڈھنڈورا پٹوا دیا پورے ضلع میں کہ عالم خان جہاں ملے اس کو زندہ یا مردہ کل پیش کیا جائے. تو آپ کو پتہ ہے انگریز ایس پی کا آرڈر تھا. عالم خان کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ کل میں اسی تھانے میں بیٹھوں گا, عالم خان کو اعلان کیا جائے کہ وہ پیش ہو جائے میرے سامنے ورنہ مار دیا جائے گا. جب وہ ایس پی پہنچا تو وہ 9-9:30 بجے عالم خان وہاں پہنچ گیا. تو اس نے کہا جی میں عالم خان ہوں. تو کہتا ہے رابنسن کے دور میں آپ نے ایس ایچ او کو مارا ہے. اس نے کہا سر میری بات تو سنیں. انہوں نے کہا بتائیں. اس نے کہا کہ اس نے میرے بہنوئی کو میرے بہن کے گھر جا کے مارا ہے, جو بے گناہ 5 وقت کا نمازی ہے. اس کا کیا قصور تھا کہ اس کو سارے پنڈ کے سامنے انہوں نے مارا ہے پولیس والوں نے, اس آپ کے ایس ایچ او نے. کیا یہ ظلم نہیں تھا کہ ایک شریف آدمی مجھے مارتا, اس کو کیوں مارا ہے؟ اور رابنسن صاحب اگر اس کی ایس ایچ او کی جگہ پہ آپ ہوتے تو میں آپ کو بھی مارتا. رابنسن اٹھا, اس نے اسے سلوٹ کیا. اس نے کہا سلوٹ یو, سب کیس ختم, آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے, ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیں. یہ تھا انگریز کا انصاف. کیوں لوگ انگریز کو یاد کرتے ہیں؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا دور اچھا دور تھا, انصاف تو تھا. اب جس کو کہتے ہیں یہ جو دور ہمارا آیا ہوا ہے اس سے لوگ بھاگیں گے تو نہیں اور کیا کریں گے. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں, پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو بالکل امپارشل ہونا پڑتا ہے.
ہماری ہر پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار میں ہوتی ہے اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ پولیس کو ٹھیک کرے، لیکن جب وہ اپنے مفادات پولیس کے ذریعے حل ہوتے دیکھتے ہیں، جو ان کی اپنی جو انہوں نے کسی سے بدلہ لینا ہے اور مسئلے مسائل ہیں، تو پھر وہ سسٹم کو تو ٹھیک نہیں کر پاتے، کبھی نہیں کریں گے۔ پاکستان کے اندر آپ اگر کچھ اگزامپل بنا دیں، کوئی 5-6 ڈسٹرکٹ کی ماڈل ڈسٹرکٹ بنا دیں پولیس کے حوالے سے، تاکہ ریپلیکیٹ کریں کہ جی یہ میاں والی کا ایک ضلع ایسا ہے، گجرات کا ایک ضلع ایسا ہے کہ اس کو پولیس کا ماڈل ڈسٹرکٹ بنا دیا، ہمیں باقی سب کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرفیرنس ہے، پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے، پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں، اور پولیس ہی انسٹرومنٹل ہوتی ہے، وہ سب 2 نمبر کام کرنے کے لیے جو یہ چاہتے ہیں ان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ علماء صاحب، بڑی سادہ سی بات ہے کہ جس ضلع میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس کے ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں، یہ پولیس ہو یا ضلعی انتظامیہ ہو، ان کو پتہ ہے کہ یہ انٹری سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حکمران پارٹی کا ایم این اے ہے، حکمران پارٹی کا ایم پی اے ہے۔ وہ کہتے ہیں جدوں ساڈی حکومت اس ویلے بھی سانو سلامہ نہ کرن ایس پی تے ڈی سی تے لعنت ساڈی حکمرانی تے۔ جب یہ آپ کا کلچر ہے تو اس کلچر میں افسران کیا کریں؟ ٹھیک، افسران 2 دن علماء صاحب نہیں ٹھہر سکتے۔ ایک پولیس کا افسر اپنی منمانی کرے، ذرا دکھائے، اولاً تو یہ لگاتے ہی اسی کو ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آئی جی کون ہے اس کا اسلام آباد کا، جو بھی ہوگا، کیا وہ پارٹی کی مرضی کا آدمی نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل پاسبل ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہر ضلع میں اپنی مرضی کے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پارٹی چینج ہوئی، اس کی حکمرانی چینج ہو، نئے دوسری پارٹی آ جائے، ان کے آدمی آ جائیں گے۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات ہے علماء صاحب کہ کسی افسر پہ انگلی رکھیں، اور اب یہ میں آپ کو ٹیسٹ دے رہا ہوں کہ پوچھنا کہ یہ کون سی پارٹی کا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، افسر کا وہ بتائیں گے کہ یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ مسلم لیگ نون کا ہے، یہ مسلم لیگ کاف کا ہے، یہ تحریک انصاف کا ہے۔ جب یہاں یہ تقسیم افسروں میں ہو چکی ہے تو باقی کیا بچے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ یہ آج کی ہماری یہ جو ڈسکشن تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے سسٹم کے اندر جو خامیاں ہیں، جو بڑھتی جا رہی ہیں، جس میں کمی نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے مشکلات عام آدمی کی اس قدر زیادہ ہیں کہ انصاف نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں، اور الٹیمیٹلی ہمیں تشدد نظر آتا ہے، الٹیمیٹلی ہمیں ایک آہو گزاری نظر آتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ الٹیمیٹلی پاکستان سے اکتا چکے ہیں، جو جس شاہ صاحب نے کہا کہ چھوٹا اور بڑا ہر پاکستان سے بھاگنا چاہ رہے، اس لیے کہ پاکستان میں اس کے لیے انصاف نہیں، پاکستان میں اس کے لیے شاید گنجائش نہیں۔ ہمیں کہیں نہ کہیں تو سسٹم کو روکنا ہے تاکہ عام آدمی آگے بڑھ سکے۔ تھینک یو۔